سے کسی سے ہوتی ہے۔ محبت کی وجوہات ہیں 3 قسم کی، وہ اس کو پہلے آپ سمجھیں۔ محبت یا تو کسی کے کمال کو دیکھ کے ہوتی، یا کسی کے جمال کو دیکھ کے ہوتی، یا کسی کے نوال یعنی کسی کی دولت کو دیکھ کے ہوتی۔ 3 قسم کی محبت کائنات میں کی جاتی ہے، یا کمال کی وجہ سے، یا کسی کے جمال کی وجہ سے، یا نوال یعنی کہ دولت کی وجہ سے۔ تو برادران اسلام، میرے محبوب کی ذات ایسی ہے کہ جو جامع صفات کی مالک ہے۔ اگر کمالات دیکھ لیں تو کوئی حد بننا نہیں، اگر جمال دیکھ لیں تو کوئی مثال نہیں، اگر نوال دیکھ لیں تو رب کے خزانوں کا مالک ہے۔ ہر اعتبار سے میرا محبوب پورا ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام، کوئی ایسی وجہ باقی نہیں رہ گئی کہ جو محبت ہونے میں جس میں کوئی کمی باقی نہیں۔ ہر اعتبار سے اللہ نے اپنے محبوب کو عظیم بنایا۔ تو برادران اسلام، اور وہ جو دوسری آیہ کریمہ میں نے پڑھ لی، ذہن میں آ گئی، اس کو میں اپنے محبوب کے کمال سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور پھر اس کے آگے جو ہمارے نصیب میں ہوا وہ پھر باتیں ہوں گی، تو میں کہیں وہ میرے ذہن سے نکل نہ جائے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اسی کو پہلے اپنا موضوع بنا لوں۔ ٹھیک ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کی کوئی حد نہیں۔ سرکار دو عالم، اور یاد رکھیں اس میں کمی تو 2-3 وجہ سے باقی رہ سکتی تھی۔ اس کی ایک وجہ، سرکار کے کمالات کی کمی کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ رب وہ کمال اپنے محبوب کو نہ دے سکے جو رب کی قدرت میں نہیں، وہ کمال جو رب کی قدرت میں نہیں، جو اس کی مشیت کے تحت نہیں ہے، یا تو پھر وہ کمال نہیں میرے مصطفیٰ کو مل سکتا تھا، یا پھر رب دینے میں کنجوسی کر لے، یہ دوسری وجہ تھی، یا پھر تیسری وجہ ہے کہ جس کو کمال دینا ہے اس میں لینے کی صلاحیت نہ ہو۔ چوتھی وجہ یہ ہے، یہ والی، کہ اللہ کو اس سے زیادہ کوئی اور محبوب ہوتا۔ یہ 4 وجوہات ہیں۔ تو برادران اسلام، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کے تحت کوئی ایسا کمال ہے ہی نہیں ہے جو ہو۔ سارے کمالات رب کی مشیت کے تحت ہے سوائے ایک کمال کے۔ ہر کمال میرے رب کی قدرت کے اندر داخل جو رب دے سکتا ہے، ہر کمال میرے رب کی مشیت کے تحت جو میرا رب عطا کر سکتا ہے، سوائے ایک کمال کے، وہ ہے خدا ہونا، وہ ہے الہ ہونا۔ وہ اللہ کی مشیت کے تحت نہیں ہے۔ رب کسی کو خدا نہیں کر سکتا، رب کسی کو الہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی کمالات تھے رب کی جھولی میں سارے مصطفیٰ کو عطا، جتنے بھی کمالات۔ تو اس لیے برادران اسلام، کوئی کمی نہیں رب تعالیٰ نے چھوڑی۔ تو اب رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ رب کی پاک بارگاہ میں جتنے بھی میں آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے، میں آگے چلتا جاؤں گا، جو سمجھنے والے صرف وہی سمجھیں گے، رکوں گا نہیں، میں آگے سے آگے، کیونکہ وقت کافی ہے۔ اللہ کی مشیت کے تحت صرف ایک کمال نہیں تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ کو خدا کر، صرف یہ نہیں تھا، باقی جو بھی کمالات تھے فرمائے سونا یہ لے، یہ تیرے۔ اس لیے امام حسن رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی کہا تھا، فرمایا تھا کہ خدا ہونا نہیں تحت اس کی مشیت کے، ورنہ خدا ہو کے آتا وہ بندہ، خدا ہو کے آتا وہ بندہ، خدا ہونا تحت نہیں تھا مشیت کے اس کے، ورنہ خدا کو ہو کے آتا وہ بندہ خدا۔ اور میں یہ بھی اگر وہ دی مشیت چکندہ تو کر کے کر، یہ ایک بات تھی جو اس کا، یہ چونکہ اس کی مشیت کے تحت نہیں تھا، اس نے کسی کو الہ کرنا نہیں تھا، اس لیے یہ نہیں کیا۔ اگر ہوتا تو خدا ہو کے آتا بندہ خدا۔ قربان جاؤں حضور امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ بات کہی، سجاد صاحب خدا کی قسم، انہوں نے ایک اس میں سارا کچھ بند کر دیا ایک جملے میں، فرمایا کہ یہ ایک نہیں تھا باقی سب کچھ ہی، باقی سارے کمالات ہیں میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو
برادر نے اسلام. اور دوسری بات, رب دینے میں کنجوس ہو سکتا تھا, ایسا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. جس کا نبی اتنا سخی ہو وہ خدا کتنا سخی ہو, جس کے بندے اتنے سخی ہو وہ خدا کتنا سخی ہو. تو برادر نے اسلام. یا دوسری بات کہ میرے محبوب میں لینے کی اہلیت نہیں تھی, یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ الرحمن علم القرآن, اس نے سکھایا, اس نے سیکھا. وہ اہلیت دینے والا, یہ لینے والا. فرمایا نہ اس استاد میں شک نہ اس شاگرد میں شک. یاد رکھ لیں, اگر عقل کے 100 حصے ہوں نا, 100 حصے. ایک میں نے علامہ صاحب کا بڑا سجا سا کہ ریت کا ایک بہت بڑا اگر ٹیلا, ساری کائنات کی عقل اس ٹیلے جتنی, اس ریت میں سے ایک ذرہ نکال لو عقل کا, اور وہ ساری کائنات میں انبیاء سمیت تقسیم کر دو, وہ سب کی عقل, اور باقی جو ٹیلا پڑا ہے وہ میرے مصطفیٰ. تو اس لیے برادر نہیں سمجھ آئی نا کہ جس کی عقل اتنی بلند ہو کہ ریت کے ٹیلے میں سے صرف ایک ذرہ نکال کر پوری کائنات میں نبیوں رسولوں پر تقسیم کرنے کے باوجود بھی باقی جتنا کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ. جو اتنی عقل کا مالک ہو وہ کیسے اہلیت نہیں رکھے گا لینے کی؟ یا پھر چوتھی وجہ یہ ہو سکتی تھی اس کو کمال کم دینے کی کہ اللہ کو اس کے علاوہ کوئی اور بھی محبوب ہے, اللہ کو اس کے علاوہ کوئی اور بھی محبوب ہے. تو جب اللہ کو اس کے علاوہ کوئی محبوب ہے ہی نہیں محبوب, تو اللہ نے سارے کمال اسی کو ہی تو دینے. اس لیے فرمایا محبوب میں کنجوس نہیں, تو لینے میں کنجوس نہیں, میں دینے میں کنجوس نہیں, اور تیرے علاوہ میرا کوئی محبوب بھی نہیں. یہ ہوئے تو کسے ہور نو دیما. اور یہ بات تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہی کہ یا اللہ پاک جو قرب تیرے ساتھ تیرے مصطفیٰ کا ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. خلیل نے بھی کہہ دی کہ یا اللہ خلیل ہوں, حبیب تیرا وہی ہے.